میرا پیٹ بھر چکا ہے. سیر ہو گئے نا. قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا. کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں. یہ وہ ہے، پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. غور کرو گے، نکالتے رہو گے. یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے، جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتا. بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے، ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے. نہیں، لا تنقضی عجائبہ. هو الذی لن تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے. ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو. جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب 4 جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدق. جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی. یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورشن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا ہے، اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی. گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. بہرحال میں نے 5 مقامات قرآن کے آپ کے سامنے. ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن کی عظمت ہے، لیکن ایک تقریر میں، ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے. پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟ یہ سارے معجزے حسی معجزے ہیں، حسی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے.
لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا۔ حضور کو اس نوعیت کا معجزہ نہیں دیا، مانوی معجزہ دیا گیا۔ یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم، انسانی سوچ، لیول آف کانشسنس یہ اونچا آ گیا تھا۔ وہ بچپنا دور ختم ہو گیا، بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، وہ حصی معجزات، اور پھر ان پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیا قوم صالح ایمان لائی اونٹنی کے معجزے پر؟ کیا آل فرعون ایمان لائے؟ 9 معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ 2 تو پہلے تھے، 7 اور ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضور کا معجزہ قرآن ہے اور چیلنج کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ، آؤ۔ پھر برسبیل تنزل کہا کتاب پوری نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ سورہ ہود میں اس کو بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ اتنی شرافت ان میں تھی، وہ قوم بہت بری تھی، لیکن ان کے اندر 2 وصف بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ وصف ان میں تھا۔ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے، یہ وصف ان میں تھا۔ اور یہ وصف بھی کہ کوئی جھوٹ موٹ کو کہتا لو جی میں نے بھی بنا دی ہے صورت، آؤ کر لو مقابلہ، کسی نے نہیں۔ اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے، اچھا ایک صورت بنا لاؤ، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے، 3 آیتوں کی، سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، سورۃ النصر ہو سکتی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ذرا غور کیجئے، جو چیلنج ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن؟ اولاً یہ معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا، اس میں عذوبت ہے، مٹھاس۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے۔ وہاں رواج کیا تھا، ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے، اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا، تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے، اور نمبر 2 ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ہی از دی پوئٹ آف دی ایئر، یہ ہمارا اس سال کا شاعر یہ ہے۔ وہی 7 معلقات جو لٹکا دیے گئے تھے، انہی پر کتاب ہے سبع معلقہ۔ حضرت لبید آخری آدمی ہے، لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دی۔ حضرت عمر نے فرمایا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ جواب کیا تھا؟ اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے؟ سبع معلقہ کا شاعر جس کو تمام شعراء سجدہ کر چکے، اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے، اس کی مت ماری گئی۔ پہلی تو یہ بات، لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو جس کی مادری زبان ہے وہی سمجھ سکتے تھے اس کے اندر کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا عذوبت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیسا ملکوتی غنا ہے، اس میں موسیقی ہے، اللہ کی موسیقی، ملکوتی غنا۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آج کے دور میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں 300 برس سے انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، پھر مشرق سے مغرب۔ حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سوا السبیل کا، جن کا لے کر
ایک سیدھا خط کھینچا اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا، سیمی سرکل، وہ جنت ہے. یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سواء سبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے. قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا. معلوم ہوا ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے. پھر واپس آئے گا کیونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا. پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا. اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی، یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے. دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے. اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کے ذریعے کیا نا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے. پھر انہوں نے طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا. اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. دعوت دو قرآن کے ذریعے سے. میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ 5ویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز، ان کو گڑبڑ کر دیا، کہا انہیں علیحدہ کرو. کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو. میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا. اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے. کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا. حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا. حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں. حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے. تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. پھراؤ اسے، عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا. تزکیے کے بھی ہم نے نمل کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا. صوفی پشمینہ پوش و حال مست،
از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے. وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن کے ساتھ درسازی نہیں. لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے، حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد. اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات. لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے، یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ. قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی دے کر، قرآن حکیم اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے. یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے. حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے. نظام کو قائم کر کے دکھاؤ. جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے، اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی. ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن. ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی. اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے. دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی. یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو. جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں، وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں. لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر ان یکون کفرا. تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر M.N. رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا. ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا. بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس. کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا. یہ 1920 کی بات ہے. اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں، تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام.
اچھا یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال. اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی دی 100. یہ ہندوستان کا ہے اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ A selection and gradation of the most influential personalities of human history. 100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے. عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی. کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے. تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، اور پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون پھر کون پھر کون. اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. جو کتاب اویلیبل ہے آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی. اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی. This is because he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields. تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے. باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست اس سے کوئی سروکار ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے. اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا. ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی. اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes. یہ ہے حضور کا انقلاب. برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا. چنانچہ 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا. 4 دفعہ الفاظ آئے، 4 الفاظ، 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا، جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ، یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو. کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے، اس کی زبان اور ہے، ان کی زبان انہی میں سے ہو. اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ کرے ان کا. یہ 15ویں رکوع کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی. 18ویں رکوع میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بھیج دیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. وہی 4 الفاظ. سورہ آل عمران میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں پھر آ گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ 4 اصطلاحات 4 دفعہ آ رہی ہیں. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو، اور تزکیہ بھی
قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو. آپ ذرا غور کیجئے پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے. آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو 1/3 ہو جائے گی، یا بڑھا دو تو 2/3 ہو جائے گی. چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات. یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک؟ غور کیجئے. جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن، دل میں اور ذہن میں، یہی تو باطن ہے نا ہمارا، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. نیا آدمی ہے یہ، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے عقائد نئے ہیں، اس کے نظریات نئے ہیں. پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی، اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کی 2 احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے 2 اشعار میں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. ایک میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، بڑی جسارت کی. کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. اب دیکھیے یہ 2 حدیث اقبال لے کر آ رہا ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا، ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے. جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے. خوشتر عام باشد مسلمان اشکنی. بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ. کشتے شمشیر قرآن اشکنی. قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے. اب کتاب کی تعلیم دو. اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے. اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں. اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں. کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. کتب علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی. اب کتاب پڑھاؤ انہیں. اگر پہلے 2 مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا. اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے. وہ ڈارمنزم کا مرید ہے، یا مارکسزم کا مرید ہے، یا فرائیڈزم کا شکار ہے، یا لاجیکل پوزیٹیوزم کا شکار ہے، یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار. آپ کو کیا پتا؟ اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو. پہلے زمین تیار کرو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو. اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی. اور آخری درجہ حکمت. دیکھیے نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس. انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے. بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی. یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا.
اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا، اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں وہ، ان کے غلط سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں، یہ تو آپ کو شیخ احمد دیدات بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔ لہذا جب وہ آئے گا جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن ہے، اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی، تزکیے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہے، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں۔ یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ، اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا۔ جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے۔ اب اور متنوع تعداد میں آ گئے ہیں، تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے، خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے۔ صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے۔ یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ مارے، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی۔
لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم. نان وائلنٹ نان کوآپریشن. پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا. ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد. اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز گزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا. ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو. نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا. آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے. اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے. وہ جا رہے تھے خود ہی. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم. آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ. ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے. 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے. تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم. اور حال کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کی طرح 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. جیسے کہ داس کیپٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے. اور وہ داس کیپٹل کس قدر مؤثر تھی، اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر. وہ ایک کتاب تھی، وہ بھی کتاب تھی. انقلاب روس داس کیپٹل کا نتیجہ ہے، اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ذریعہ ہے. یہ ہے اس دور میں نے بتایا کہ سب سے بڑی ضرورت نظام عدل اجتماعی، اور اس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم. میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں. آپ نے میری خاصی طویل تقریر بڑی توجہ سے سنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.